السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی درس و تدریس شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر مقام پر ہم کامیاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، اب ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں قرآن پاک کی سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 231 سے میں اپنا درس شروع کرتی ہوں اور اس کی آیات کا ترجمہ اور بھی تفسیر۔ تو ناظرین ساتھ رہیں، انشاءاللہ ہم بیان سمجھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور غور کریں گے۔ احکام الہی، یعنی اس موضوع پر ہم ترجمہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی نہ ٹھہراؤ۔ اور تم وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور تم پر اللہ کا جو احسان ہے، نعمت اللہ علیکم، اور تم پر جو اللہ کا احسان ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اور وہ جو کتاب، مَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل فرمائی ہے، وَالْحِکْمَةِ، اور وہ علم کی باتیں تم پر اتاری، یعظکم بہ، اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، یعظکم بہ، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو ناظرین، اس آیات کی تشریح کچھ ایسے ہے، تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دی ہے کہ ہمارے حکموں کو ہنسی اور مذاق نہ بناؤ، کہ جس حکم پر چاہا عمل کر لیا اور جسے چاہا چھوڑ دیا، بلکہ سارے احکام پر پوری طرح کاربند ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ اس آیت کے ذریعے یہ فرمایا گیا ہے کہ معاشرہ زندگی کا بنیادی، یعنی معاشرتی زندگی کا بنیادی پتھر خاندان اور خاندانی زندگی ہے، اور خاندان کا بنیادی نقطہ میاں بیوی کی صحیح تعلقات ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر اس آیت کے ذریعے فرمایا گیا ہے کہ یہ کہنا بالکل درست ہے اور بجا ہوگا کہ ساری قوم کی کہ معاشرتی نظام کی بنیاد ہی میاں بیوی ہے، کہ حقوق اور فرائض کی درستی اور بجا آوری ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے تمام حقوق نہایت خوش اسلوبی سے ادا کر رہے ہیں تو سارے معاشرہ کی زندگی نہایت پختہ بنیادوں پر قائم ہوگی۔ لیکن اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے، آپس میں کسی قسم کی ناچاتی پیدا ہو گئی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ساری سوسائٹی خطرے میں ہے۔ اس لیے تمام اصلاح پسند لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ کس طرح میاں بیوی کے تعلقات خراب نہ ہونے دے۔ اسلام نے اس طرف خصوصیت سے زور دیا ہے۔ تو ناظرین، اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہنسی اور مذاق کو داخل نہ دو۔ مثلا پہلے طلاق دے دے اور بعد میں رجعت کر لے اور کہہ دیا کہ طلاق تو محض ہنسی مذاق میں کہی تھی، یا یونی جوش میں کہہ دی تھی۔ شریعت کے ان تمام باتوں پر بڑی حکمت اور مصلحت بھری ہوئی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ ان باتوں پر غور کرے اور ان کے تہ تک پہنچنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیتیں جانتا ہے اور ہمارے اس حالات سے واقف ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نیت صاف رکھنا، معاملات کو سیدھا سدھارنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔
تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 232 اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، جس میں کچھ عنوان ہے کہ عورت کی رضامندی۔ اس آیات کے مطابق اس کو عنوان دیا گیا ہے، وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دی پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکی، أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، اور وہ اپنی عدت پوری کر چکی تو اب انہیں اس سے نہ روکو، فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ، انہیں ان سے نہ روکو کہ نکاح کر لے، أن ينكحن، کہ نکاح کر لے، ازواجہن اذا ترضوا بینہم، انہیں خامدوں سے جب کہ آپس میں دستور کے موافق راضی ہو جائے، یعنی اذا ترضوا بینہم بالمعروف، جب کہ اچھے طریقے سے اسلام کے دستور کے مطابق وہ راضی ہو جائیں، ذالک یوعظ، یہ نصیحت ان کے لیے کی جاتی ہے، بہ من کان منکم یؤمن باللہ، جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یوم الآخرہ والیوم الآخرہ، اور آخرت پر، اس میں تمہارے لیے، ذالکم ازکا لکم واطہار، اس میں تمہارے لیے ستھرائی اور پاکیزگی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو ناظرین اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ فَبَلَّغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر اپنی عدت پوری کر چکے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فَبَلَّغْنَا کا ترجمہ پھر پہنچ جائے یعنی پوری کر لے، أَجَلَهُنَّ کا ترجمہ ہے اللہ کہ ان کی اپنی مدت، اپنی یعنی مقررہ میعاد، جسے شریعت کی اصطلاح میں عدت کہتے ہیں۔ اس طلق تم، جب تم نے طلاق دی، یہاں یہ خطاب براہ راست تو شوہر سے ہے لیکن مخاطب پوری ملت سے ہے۔ ازواجہن، اپنے انہی خاندوں سے، یعنی وہ شوہر جنہیں عورتیں پسند کریں، خواہ وہ نئے ہوں یا وہی پرانے ہوں جو ایک بار انہیں چھوڑ چکے ہیں۔ تو ناظرین اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ شان نزول یہ ہے اس آیت کا کہ عورت کو اس کے خاوند نے ایک بار طلاق دے دی اور عدت میں رجعت بھی نہ کی، جب عدت ختم ہو گئی تو دوسرے لوگوں کے ساتھ پہلے خاوند نے بھی نکاح کا پیغام دیا، عورت اس بات پر راضی تھی، لیکن عورت کے بھائی کو غصہ آیا اور نکاح کو روک دیا۔ اس پر یہ حکم اترا کہ عورت کی خوشنودی اور یہودی اور بہبودی کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کے موافق نکاح ہونا چاہیے، اپنے کسی خیال اور ناخوش کو دخل نہیں دینا چاہیے، البتہ اگر خلاف قاعدہ کوئی بات ہو، مثلا پہلے خاوند کی عدت کے اندر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہیے تو بے شک اسے نکاح سے روکنے کا حق ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ دودھ پلانے کی مدت، تو آیت نمبر سورۃ بقرہ کی 232 کا ہی کچھ حصہ ہے، والوالدات یرضعن اولادہن، اور بچے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، والوالدات یرضعن اولادہن، اور بچے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین لمن اراد ان، پورے 2 برس، جو کوئی چاہے کہ وہ دودھ کی مدت پر پوری کرے، یتم الرضاعۃ، پوری کرے اللہ لڑکے والے باپ پر ان عورتوں کا، اور وعلی المولود لہ رزقہن، اور لڑکے والے باپ پر ان عورتوں کا کھانا اور کپڑے دستور کے موافق واجب ہیں، رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی، لا تکلف نفسا، کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی، الا وسعہا، مگر اس کی گنجائش کے موافق، نہ ولا تضار والدات، اور نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان دیا، بوالدہ، نہ ہی والدہ کو بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے، اور نہ اس کو، ولا مولود اللہ بوالدی، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے، یعنی باپ کو اس کے بچہ کی وجہ سے۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے، اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلائے، اور یہ مدت اس کے لیے جو ماں باپ بچے کے دودھ پینے کی مدت کو پورا کرنا چاہیں، اور نہ اس میں کمی بھی جائز ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں آتا ہے کہ اس حکم میں وہ مائیں بھی داخل ہیں جن کا نکاح باقی ہے، اور وہ بھی جن کو طلاق مل چکی ہے،
یا ان کی مدت گزر چکی ہو۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ بیوی کا کھانا کپڑا خاوند پر ہر حال میں لازم ہے۔ اسی آیت سے معلوم یہ بھی ہوا ہے کہ دودھ کی مدت جس ماں نے پورا کرنا چاہے یا باپ سے دودھ پلانے کی اجرت ماں کو دلوانا چاہیے تو اس کی مدت مکمل 2 سال ہے۔ اس کے بعد یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ باپ کو بچہ کے ماں کو کھانا کپڑا ہر حال میں دینا پڑے گا۔ پہلی صورت میں تو اس کے نکاح میں ہے، دوسری صورت میں دودھ پلانے کی اجرت تو اور بچہ کی ماں باپ کسی طرح سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، مثلا ماں بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار نہ کرے یا باپ بلا وجہ ماں سے بچہ کو جدا کر کے کسی اور سے دودھ نہ پلائے یا کھانے کپڑے میں تنگی نہ دے۔ تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 233 کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں، جو اسی موضوع سے ملتا جلتا ہے، یعنی دودھ پلانے کے دیگر قانون، یعنی بچے کو دودھ پلانے کے دین کے مطابق اور کون کون سے اصول ضوابط ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ پھر اگر ماں باپ یعنی فَإِنَّ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں اپنی رضا اور مشورے سے، یعنی عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا باہم مشورے سے، تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ تشاور فلا جناح علیہما تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم لوگ چاہو تشاور فلا جناح علیہما وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو ان تسترضعوا کسی دایا سے دودھ پلواؤ تو بھی اولادکم یعنی اپنی اولاد کو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، فلا جناح علیکم تم پر کچھ گناہ نہیں۔ جبکہ وَإِذَا سَلَمْتُمْ مَا جبکہ حوالہ کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا، وَآتَيْنَاهُ بِالْمَعْرُوفِ جو تم نے ان سے دینے کا وعدہ کیا ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اللہ جانتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے سبب، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے، بچے کی پرورش کا خرچ باپ کے ذمہ ہے، اور جب باپ مر جائے تو پھر حکم اس طرح ہے کہ اگر بچہ مال کا مالک ہے تو اسی مال میں سے اس کا خرچ چلے گا، اور اگر مال کا مالک نہیں تو اس کے مالدار عزیزوں میں سے جو لوگ اس کے محرم ہو اور محرم ہونے کے علاوہ شرعاً اس کے مستحق میراث بھی ہو تو ان وارث رشتہ داروں کے ذمہ اس کا خرچ اور واجب ہوگا۔ دودھ پیتے بچے کے اخراجات جو دوسروں پر واجب کیے گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ بچہ خود اپنی پرورش کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس سے ایک یہ بات بھی نکالی جا سکتی ہے کہ محتاج عورتوں، اپاہج مردوں اور نابالغوں کے اخراجات زندگی ان کے رشتہ داروں کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ حکم بھی دے دیا گیا ہے کہ اگر والدین 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑا دینا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ فیصلہ وہ باہمی صلاح مشورے سے کریں۔ ماں کا جذبہ شفقت اور پرورش کا حق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے معاملات کو صرف باپ کی رائے پر نہیں چھوڑ دیا گیا۔ پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ بعض حالات میں جب ماں کے بجائے دودھ کسی دوسری عورت سے پلوانا درکار ہو تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اجرت ادا کر دی جائے۔ تو ناظرین اب آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 234 کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں، اور یہاں بھی عورت کی عدت کے بارے میں تھوڑا سا بیان دیا گیا ہے جو مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں، یعنی ازواجن ویذرون ازواجن اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ تو چاہیے کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن
انتظار کرے، وہ عشرہ یعنی 4 مہینے اور 10 دن، فائزہ بلغنا اجلہن اپنے آپ کو جسے عدت کہا گیا ہے 10 دن انتظار میں رکھے، پھر جب اپنی عدت پوری کر چکے ہیں، فائزہ بلغنا اجلہن جب اپنی عدت پوری کر چکے ہیں، فلا جناح علیکم تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات ہے، فیما فعلنا فی انفسہن تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق انفسہن بالمعروف یعنی اسلام کے تقاضے کے مطابق اپنے لیے، واللہ بما تعملون خبیر یعنی وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق کوئی فیصلہ کرے، بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ بیوہ کے ساتھ دنیا کے دوسرے مذہب نے کوئی خاص رعایت نہیں رکھی، بلکہ ہندو مذہب نے تو ستی ہونے یعنی بیوہ کو زندہ ہی آگ میں جل جانے کا حکم دیا، اسلام نے بیوہ کو زندہ رہنے اور پوری طرح زندہ رہنے کا حق بخشا اور یہ حکم نافذ کیا کہ عورت خاوند کی وفات کی تاریخ سے ٹھیک 4 مہینے اور 10 دن تک اپنے آپ کے رکھے، نکاح اور اس کے متعلق دوسری بات کی طرف توجہ نہ دے، بناؤ سنگار نہ کرے، اگر اس دوران یہ معلوم ہو کہ وہ اس کی بدل جائے اور اسے واضح حمل تک اپنے آپ کو دوسرا سے نہ پڑے گا، تب بھی بیوی عدت ختم ہو جائے تو نکاح کا پیغام دینے میں بھی مذائقہ نہیں۔ یہاں خطاب امت ہے یعنی پر ایسی بات کہ جائز رکھنے کوئی گناہ یا حرج نہیں، یہ بات بھی نکل کہ کوئی شخص خلاف توقع اگر خلاف شرع کام کرے تو وہ دوسرے پر واجب ہوتا ہے کہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اسے روکے اور نہ ورنہ یہ بھی گنہگار ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھنا چاہیے کہ بیوگی کی عدت کے بعد عورت جو کوئی کاروائی کرے وہ شریعت کے قانون اور دستور سے باہر نہ ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ ضرور باز پرس کرے گا۔ تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 235 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ یعنی اور اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کا پیغام بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ نکاح اشارے میں کہو یا اپنے دل میں، او کنتم فی انفسہم تو دل میں پوشیدہ رکھو، فی انفسہم اللہ کو عالم اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر انکم ستذکرونہن کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن ولیکن لا تواعدوہن لیکن ان سے نکاح کا وعدہ چھپ کر نہ کرو، یعنی تواعدوہن سرن یعنی ان سے نکاح کا وعدہ چھپ کر نہ کرو، الا ان تقولوا مگر یہی کہ کوئی فقولا معروفا کوئی بات شریعت کے رواج کے موافق کہہ دو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور نکاح کا ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب یہاں تک کہ مقررہ عدت اجلہ یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے، یعلم ما فی انفسکم اللہ جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے، وَاحْذَرُوا اور سو اس سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان رہو ان اللہ غفور الرحیم اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب متعلقہ عدت کا دور گزر رہا ہو یا عدت کا دور گزار رہی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ کوئی مرد بیوہ سے نکاح کا ارادہ اپنے دل میں قائم کر لے لیکن زبان پر نہ لائے، اگر لائے بھی تو صرف اشارے کے طور پر صاف اور واضح طور پر اپنا ارادہ ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت غم کی حالت میں ہے یا انسان کی ایک کمزوری بیان فرما دی، یعنی عورت کسی کو پسند آئی اور اس کے دل میں بھی بس گئی تو وہ شخص اس کا ذکر ضرور زبان پر لاتا ہے، اس لیے یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ غم کے اس زمانے میں عورت سے نکاح کا وعدہ ظاہری طور پر یا خفیہ طور پر
کرنا جائز نہیں. عدت کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے نکاح کا پیغام نہ دو. قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 236 کا ترجمہ بھی تفسیر کر رہی ہوں. لہذا چھونے سے پہلے طلاق. تو یہ کچھ اس آیت کو ایسے ہے لا جناح علیکم طلقتم النساء، تم پر گناہ نہیں اگر تم کو طلاق عالم تمسہن کہ انہیں ہاتھ بھی نہ لو اور تزو لہا اور لیے کچھ نہ کیا ہو فریض اور ان کے لیے کچھ مقرر نہ کیا گیا ہو ومتعوہن اور کچھ خرچ دو علل موسی خر مقدار والے پر دور والے اس کے قدر علل مکتی قدر اور تنگی والے پر اس کے موافق. یعنی اس آیت کا کچھ مطلب یہ کہ طلاق اگر دینی ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ عدت اور یا اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو اپنے مال میں دو اور اسے پھر فارو. قدر یعنی اور تنگی والے پر موافق ہے. خرچ متان یعنی خرچ قاعدہ بالمعروف یعنی اس کا کچھ معروف سے یعنی اچھے سے. حلال نیکی والوں لازم ہے اس کے مطابق کچھ دینا جو مومن ہے ان پر. تو ناظرین اس آیت حکم دیا گیا ہے کہ اگر نکاح کے مہر کا ذکر نہ ہو اور بلا صراحت نکاح کر لیا ہو تو مہر بعد میں مقررہ ہو جائے گی. بیوی کو ہاتھ سے پہلے خلوت صحیح سے قبل ہی اگر دے دی جائے تو کچھ لازم نہ ہوگا، لیکن خاوند کے لیے ضروری ہوگا کہ عورت کو کچھ دے دے یعنی کچھ اپنی حیثیت کے مطابق دے. اگر کوئی امیر ہے امیر ترین ہے تو اسے چاہیے کچھ زیادہ دے، اگر غریب ہے تو وہ مناسب مقدار میں اپنی حیثیت کے مطابق دے دے. طلاق کے بعد عورت کو کچھ دینا ہے وہ حیثیت کے مطابق مقررہ ہوگا. اگر وہ امیر ہے اور دولت مند ہے تو وہ معقول رقم دے اور اگر نادار اور تنگ دست تو پھر کی کو دے دے. تو طریقہ معروف لفظ بڑھا کر یہ عید بھی کر دی گئی ہے کہ رقم کی ادائیگی میں کسی طرح کی زحمت یا تنگی نہ پہنچائی جائے بلکہ معروف طریقے سے یعنی دستور کے مطابق خاوند کی سہولت سے اور بیوی کی ضروریات پیش نظر رکھتے ہوئے دیا جائے. آخر میں بتایا گیا ہے کہ نیکی کرنے والی یہ بات واجب کہ مسلمان ہر شخص سے حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن عورت کے معاملے میں زیادہ خوش معاملگی یہ بات طے کرنی چاہیے. تو سامعین میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 237 کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گی. اور اس آیات کا عنوان کچھ ایسے دیتے ہیں کہ طلاق اور مہر یعنی وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ اگر تم اس سے قبل انہیں من قبلی یعنی اگر تم نے اس سے قبل انہیں دے دی کہ تم تمسوهن کہ انہیں ہاتھ لگایا وقد فرضتم ہاتھ لگایا ہو اور ان کے لیے تم مقرر کر چکے تھے فرضتم لہن فریضۃ فنصف اور تم ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے فریضۃ فنصف تو جو تم نے مقرر کیا تھا فنصف ما فرضتم تو اس کا نصف ادا کرو یہ تم پر فرض ہے. الا ان یعفو اور مگر یہ ان یعفونا یہ کہ وہ عورتیں درگزر کریں او یعفو والذین یا وہ شخص درگزر کرے بیادہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے وان تعفوا اقرب اور اگر تم درگزر کرو تو پرہیزگار ہی کے لیے للتقوی پرہیزگار کے قریب تقوی ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم اور باہم احسان کرنا بھلا
بھلا وہ بے شک یعنی بے شک ان اللہ اللہ دیکھتا ہے بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اس آیت میں متعلقہ اور اس کی مہر کی ادائیگی کے متعلق کچھ بیان فرمایا ہے، یعنی احکام خداوندی ہے۔ یعنی اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا تھا اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی تو آدھا مہر لازم ہو جاتا ہے، لیکن خواہ عورت یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی باغ دوڑ ہے کل یا مہر کے کسی حصے سے درگزر کریں تو اور بات ہے۔ تو ناظرین یہاں اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر مرد درگزر کرے تو تقوی کے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑائی دی ہے اور اسے نکاح باقی رکھنے اور طلاق دینے کا اختیار دیا ہے۔ اب اگر ہاتھ لگانے کے بغیر طلاق دے کر خاوند آدھا مہر بھی اپنے ذمہ نہ لے تو یہ تقوی کے مناسب نہیں۔ بیوی کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی ہی نہیں ہونی چاہیے۔ گویا مہر اور طلاق کی 4 صورتیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1، نہ مہر مقرر کیا ہو نہ صحبت ہوئی ہو، اس صورت میں کچھ مناسب مدد سے اسے دے دے۔ اور دوسری یہ کہ مہر مقرر ہوا اور صحبت نہ ہوئی ہو، نصف مہر ادا کرے۔ تیسری یہ کہ مہر مقرر ہو اور صحبت ہوئی ہو، پورا مہر ادا کرے۔ تو ناظرین چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر مقرر نہ ہوا ہو اور صحبت ہوئی، اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا ضروری ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اسے دے کر فارغ کیا جائے۔ تو ناظرین یہ جو باتیں قرآن پاک کے حوالے سے بتائی جا رہی ہیں یہ اسلام کے قریب سے قریب تر ہے، اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ تو ناظرین اب انہی عنوانات کے یا انہی آیات کے حوالے سے ان کے درمیان میں نماز کی پابندی کا بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کچھ فرمایا ہے کہ تم پریشانیوں کی حالت میں یا کسی دنیاوی کاموں کی وجہ سے الجھ کر نماز کو نہ چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی پابندی کے بارے میں درمیان میں تھوڑا بیان فرمایا گیا ہے اس آیت کی صورت میں، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ، سب نمازوں سے خبردار رہو اور درمیانی نماز سے، یعنی والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز سے، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہو، فإن خفتم فرجالا، پھر اگر تمہیں کسی کا ڈر ہو تو پیادہ پڑھ لیا کرو، یعنی اور رکبانن، اور یا سوار، یعنی فائزہ امین تم فذکروا اللہ، پھر جس وقت تم امن پاؤ تو اللہ کو یاد کرو، یعنی فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جسے تم نہ جانتے تھے۔ تو ناظرین اس آیت کا ترجمہ، اب آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوگا کہ کہاں نکاح، طلاق، مہر اور عدت، ان عنوان کے تحت جو خیالات، جو احکامات بیان فرمائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو درمیان میں نماز کی پابندی کا ذکر کیوں؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے اور مطمئن کیا گیا ہے کہ الصلاۃ، بیچ والی نماز، اس بیچ والی درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ بعض عالموں نے اس سے نماز ظہر اور مغرب اور بعض نے فرض بھی مراد لیا ہے۔ ناظرین سب نمازوں سے خبردار رہو، یعنی نمازوں کی پابندی کرو۔ عالموں نے نماز کی پابندی کی 3 درجے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھی جائے اور فرائض و واجبات بھی نہ چھوڑے جائیں، اور درمیانے درجہ یہ ہے کہ نماز کا جسم ہر طرح پاک صاف ہو، دل میں عاجزی اور انکساری ہو، سنتے اور مستحبات کا پورا خیال رکھتا ہو۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سمجھ کر نماز پڑھی جائے، گویا نمازی اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اسے یہ بھی احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نمازی کو دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین اس میں تھوڑا ایسا بیان کیا گیا ہے کہ قانتین، ادب سے لفظ قنوت سے نکلا ہے، جس کے معنی دعا، خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری اور اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔
آیتوں میں یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ بیوی کے حقوق اور مطالبات کا ذکر چلا آ رہا تھا اور آگے پھر یہی ذکر چلے گا۔ درمیان میں نماز کے متعلق کچھ اور احکامات آ گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں معاشرت، معاملات، قانون اور اخلاق کے مسائل عبادت سے الگ نہیں، اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کا حقوق اور بندوں کے حقوق ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، طلاق کے حکموں میں نماز کا حکم بیان فرمانے کی یہ وجہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کے معاملات اور باہمی جھگڑوں میں پڑ کر کہیں اللہ تعالیٰ کے عبادت کو نہ بھلا دیں۔ ناظرین، درمیانی نماز عصر کی نماز کے تاکید اس لیے زیادہ فرمائی کہ اس وقت انسان دنیاوی کاموں میں زیادہ مشغول ہوتا ہے، اس لیے اس طرف توجہ دلا دی کہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جاؤ، بلکہ ذکر عبادت بھی جاری رکھو۔ یہاں خوف اور امن کے اوقات میں نماز کے احکامات بھی بتائے گئے ہیں۔ اگر لڑائی اور دشمن سے خوف کا وقت ہو تو پیادہ اور سواری پر اشارے سے نماز پڑھ لینا ضروری ہے، اور پڑھ لینا ہر حال میں۔ نماز کسی وقت بھی جو ہے وہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ نماز دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے۔ تو اسی ہم سابقہ آیات کے مطابق اور کے حقوق کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اسی موضوع ریلیٹڈ یہ مضامین اور یہ آیت تفسیر کے سائن کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے قرآن مجید آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قلعہ سے یتوفون من یذرون، جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور اپنے چھوڑ جائیں، ازواجن یعنی ویذرون ازن وصیۃ ازواجہم متاعن، بیوی اپنی عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتوں کے وصیت کر دے ایک متاعن، ایک برس، الی غیر اجن، کہ ایک برس انہیں گھر سے نہ نکالیں، ان ایک برس خرچ دینا اور دے نالے بغیر، پھر عورتیں پھر وہ عورت خود بچائیں، فلناہ علیکم، تو پر کچھ گناہ نہیں، فیم اس میں کہ وہ اپنے حق میں انفسہن بالمعروف، اس سے کہ وہ اپنے حق میں بات کریں معروف یعنی بھلی بات، واللہ زبردست ہے، وہ عزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے۔ ولی اللہ کاتی، طلاق عورتوں متاع بالمعروف کے لیے کہ خرچ دینا، یعنی قاعدے کے مطابق طلاق دی ہوئی عورتوں کو بھی خرچ دینا چاہیے۔ حق کا اللہ، پرہیزگاروں یہ حق لازم ہے، المتقین یعنی حق المتقین، پرہیزوں پر یہ لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، لکم آیات ہی، اپنی آیات بیان کریں، لعلکم تعقلون، تاکہ سمجھ لو۔ اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیۃ لازواج، اپنی بیوی وصیت کر دے، یہ ازدواجی مسائل کے سلسلہ میں سورۃ آخری آیت ہے، جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شر اپنے آخر وقت ہولی اپنی بیوی ایک اور آسانی کی صورت پیدا سکتا ہے کہ اپنے ورثہ کو وصیت کر جائے، کیا 1 سال اس گھر میں رہ سکتی ہے، برات کے حقدار ہو سکتی ہے، عورت کو طلاق دی جائے یا وہ قضائی سے بیوہ ہو، مہر مقرر ہو چکا ہو یا نکاح کے وقت مہر کی صحت نہ ہوئی ہو، ہر حال میں اسلامی حسن سلوک، عفو اور درگزر اور نیکی کی تعلیم دیتا ہے۔ بعد میں عورت کا حصہ اور عدت مقرر کر دی گئی، اب اس آیت پر عمل ضروری ہے۔ تو ناظرین، اب قرآن پاک کی آیت، یہ میں نے قرآن پاک کی آیت نمبر 240 تک بیان فرمایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 243 آیت کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کروں گی، یعنی 41 اور 40، 43 تک، ایک ساتھ بھی 40 41 تک۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 243، یعنی اس آیات سے کا عنوان کچھ ایسے دیا گیا کہ موت سے نہ بھاگو۔ الم تری الی الذین خرجوا منہم، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، یعنی
یہ اس وقت کے یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے. کچھ آیات ایسے نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، وہم الوف حاضر الموت، حالانکہ وہ ہزاروں تھے جو اللہ تعالیٰ وقال لهم اللہ موتو، وہ ہزاروں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ. فقال لهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موتو کہ تم مر جاؤ، پھر انہیں ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، علی الناس ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر الناس لا یشکرون، ان میں سے اکثر لوگ ہیں جو شکر نہیں کرتے. تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے بیان فرمائی ہے کہ یہ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، عربی زبان میں خطاب کرنے کا یہ ڈھنگ ایسے موقع پر اختیار کیا جاتا ہے جب کسی بہت بڑے اور جانے بوجھے واقعے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہو. تو جہاں اس زمرے میں الف لام میم یعنی علم ترا، یعنی الف لام سے پہلے آیا ہے، یہ خصوصاً کسی بیان کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے، کسی واقعے کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے، تو علم ترا سے خطاب کیا جاتا ہے کہ بہت بڑے اور جانے بوجھے واقعے کی طرف توجہ دلائی ہے. یہاں دیکھنے سے محض آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں، بلکہ خیال، غور، فکر اور عقل سے غور کرنا مقصود ہے. اور جب اس کے ساتھ لفظ الہ یعنی الف اور لام آ جائے تو اس سے یہ مراد بھی ہوتا ہے کہ اس واقعے سے کوئی سبق دینا مقصود ہے. ناظرین، الذین خرجوا، جو نکلے، یعنی اب یہاں پہ لفظ ہے الذین خرجوا، جو نکلے، اشارہ یہود کی طرف سے ہے جو اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکل کھڑے ہوئے، اور عرب کے باشندے اس واقعے سے خوب واقف تھے. ناظرین، اس آیت میں بہت قدیم واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ہزاروں افراد پر مشتمل یہودی موت کے ڈر سے، جس کا سبب یا تو وہاں یا تو وبا خیال کی جاتی ہے یا دشمن کا حملہ، اپنے وطن سے نکل کر کھڑے ہوئے نہ انہوں نے تقدیر پر یقین کیا اور نہ دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھائے، بلکہ بزدل بن کر جان بچانے کی کوشش میں چل نکلے. لیکن ان کا یوں بھاگنا کچھ بھی کام نہ آیا اور وہ موت کی زد میں یا موت کے چگل سے نہ بچ سکے. تو ناظرین، یہاں 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر نے دعا کی اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تاکہ آئندہ کے لیے وہ توبہ کرے اور معلوم کر لے کہ موت و حیات کا رشتہ کسی اور بالا تر ہستی کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ انسان پر فضل و کرم کرتا ہے، انسان اس کے احکامات، احسانات کا شمار بھی نہیں کر سکتا. اسے ہر دم اللہ کریم کا شکر گزار ہونا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے جو ہے اپنا بیان قلم بند کر رہی ہوں، اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.